زبانی جس کا تذکرہ سال پر ہوتا رہتا ہے اور خصوصیت کے ساتھ محرم کے زمانے میں، یہی وہ زمانہ ہے جس زمانے کا حسین ابن علی نے راہ خدا میں اتنی عظیم قربانی پیش کی جس کی مثال نہ اس کے پہلے کی تاریخ میں ملتی ہے اور نہ اس کے بعد کی تاریخ میں کہیں نظر آتی ہے۔ اب میں نے جہاں سے بیان کو شروع کیا ہے وہ سلسلہ آپ کے ذہن میں ہے، اب میں تذکرہ مسائل میں اسی استدلال کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ سب جانتے ہیں وہ تاریخ آئی جو حاکم شام کے مرنے کے بعد یزید کو اقتدار ملا اور یزید نے ولید کے نام خط لکھا کہ حسین ابن علی کو، عبداللہ ابن زبیر کو، عبداللہ ابن عمر کو طلب کیا جائے اور ان کے سامنے میری بیعت کا مسئلہ رکھا جائے اور اسے بیعت لے لی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہدایت دی مگر یہ یاد رکھنا عبداللہ ابن عمر کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو بہرحال راستے پر آ جائیں گے، اور عبداللہ ابن زبیر کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو بزدل آدمی، مسئلہ اگر ہے تو حسین ابن علی، جن سے بیعت لینا کوئی آسان کام نہیں ہے، لہذا حسین ابن علی کے معاملے پر توجہ دی جائے۔ تاریخ کا بیان ہے، آدھی رات کا وقت، سر شام نہیں، تقریباً نصف شب کا وقت، امام حسین مسجد پیغمبر میں اور عبداللہ ابن زبیر بھی مسجد میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ حاکم مدینہ کا نمائندہ امام حسین کے پاس آیا، کیونکہ میرا موضوع ہے کربلا کو پہچاننا، لہذا میں چاہتا ہوں کہ واقعے کو قدر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے گزارش کروں تاکہ جو پہلو عام طور سے ذکر مسائل کے ذیل میں نہیں بیان ہوتے ہیں وہ سامنے آئے اور میرے نوجوان، میرے بچے ان حقائق سے آشنا ہوں۔ مگر یہ کیا ہوا؟ پہلے ولید نے مروان کو بلایا، مروان کو سب پہچانتے، مروان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ حاکم شام کی طرف سے یعنی یزید ابن معاویہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ ان افراد کو بلایا جائے اور ان سے بیعت طلب کی جائے، آپ کا کیا خیال ہے؟ مروان کے بارے میں تاریخ میں یہ 4 باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مروان میں ولید میں پہلے سے جھگڑا چل رہا تھا، آپس میں کسی مسئلے پر اختلاف چل رہا تھا، مروان نے دیکھا یہ بہترین موقع ہے ولید سے انتقام لینے۔ دوسرا مسئلہ جو مروان کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ مروان اگر تو اسی خاندان کا ہے مگر وہ یزید کی خلافت سے ناراض، کیوں؟ اس لیے کہ معاویہ کے بعد پورے خاندان میں سب سے بڑا سینئر تو میں ہوں، میرے ہوتے ہوئے اس نوجوان کو خلیفہ کیسے بنا دیا گیا؟ لہذا کوئی ایسا کام ہونا چاہیے کہ یزید دنیا میں منہ دکھانے کے لائق نہ رہ جائے۔ توجہ ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مروان اگرچہ خاندان بنی امیہ کا ہے مگر معاویہ سے بھی راضی نہیں ہے، اس لیے تو اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ معاویہ نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے جلسے کر کے، اجتماعات کر کے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنا کے اور مسلمانوں سے بیعت لی اور میری بزرگی کا کوئی خیال نہیں کیا۔ لہذا اس کے ذہن میں یہ ہے کہ معاویہ سے بھی بدلہ لے لیا جائے کہ معاویہ نے جو چاہا ہے کہ خاندان میں اور اس کی نسل میں خلافت چلی جائے اور حکومت چلی جائے وہ نہ چلنے پائے، اس کا راستہ میں جانتا ہوں۔ تو مروان دشمن ولید بھی ہے، دشمن یزید بھی ہے، دشمن معاویہ بھی ہے اور دشمن حسین ابن علی تو ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ مروان کا باپ حکم، اس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا تھا کہ اس کو مدینے سے باہر نکال دیا جائے، اور یہ فرمایا تھا یہ بھی ملعون ہے اور جو اس کی نسل سے آنے والا ہے وہی ملعون ہے۔ لیکن پیغمبر نے اپنی حیات میں حکم اور مروان دونوں کے ملعون ہونے کا اعلان کر دیا تھا، حسین نبی ہی کے نواسے کا نام تھا، لہذا روح پیغمبر سے انتقام لینے کا بھی یہی وقت ہے۔ اب جو اس نے مسئلہ رکھا تو مروان نے کہا بہت آسان سی بات ہے، صبح کا انتظار نہ کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں آج کی رات سے امام حسین کو کیوں طلب کیا گیا؟ صبح کا انتظار نہ کرو، اس لیے کہ اگر رات بھر میں کہیں یہ خبر نہ شروع ہو گئی کہ شام کے حاکم نے انتقال کیا ہے تو ملک میں بغاوت ہو سکتی ہے، آپ کو کون حاکم مانے گا؟ یعنی یزید، اس کی حکومت کا کون اقرار کرے گا؟ لہذا قبل اس کے کہ خبر مرگ معاویہ عام ہو یزید کے لیے بیعت لے لی جائے، اور جب اتنے بڑے بڑے لوگ بیعت کر لیں گے تو مسئلہ خود ہی ختم ہو جائے گا، اس لیے یہی خلافت کے دعوے دار ہو سکتے ہیں۔ لہذا ابھی ان سب کو طلب کیا جائے دربار میں
اور اگر بیعت نہ کریں تو راتوں رات ان کا گلا کاٹ دیا جائے، اس لیے رات کے وقت کوئی ان کا ساتھی بھی نہیں ہوگا، خبر بھی عام نہ ہونے پائے گی، اور خبر مرگ معاویہ عام ہونے سے پہلے حسین یا تو بیعت کریں گے اور یا قتل ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے صبح کو کسی کو معلوم بھی نہ ہوگا کہ کس نے کس کو مارا۔ ولید نے کہا کیا مطلب، یعنی میں حسین کو بلاؤں قتل کرنے کے لیے؟ کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ یزید کی حکومت تسلیم ہو جائے تو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ حسین کو بلا کے رات کے پردے میں اندھیرے میں قتل کر دیا جائے۔ ولید نے گھبرا کے کہا کیا چاہتا ہے کہ میری عاقبت برباد ہو جائے؟ یہ یاد رکھنا کہ اگر کوئی انسان اس عالم میں خدا کے سامنے گیا کہ اس کے ہاتھ خون حسین سے رنگین ہوئے تو خسرت دنیا والا آخرت، نہ دنیا میں کچھ ہاتھ آنے والا ہے اور نہ آخرت میں ہاتھ آنے والا ہے۔ حسین سردار جوانان جنت ہے، حسین سے لڑ کے سوائے جہنم میں جانے کے کیا راستہ ہوگا؟ تو مجھے جہنم میں جاننا چاہتا ہے تو پھر اپنا انجام پہچان لو، مگر میں تم کو نیک مشورہ دے رہا ہوں۔ اتنا اصرار کیا کہ بالآخر اس نے نمائندہ بھیج دیا۔ اب مسجد پیغمبر میں آنے والے نے خبر پہنچائی۔ ابن زبیر نے کہا فرزند رسول یہ وقت دربار کا نہیں ہے اور یہ وقت عام ملاقات کا نہیں ہے، یہ آدھی رات کے وقت بلانا اس کے معنی ہے کہ کوئی خطرہ ہے، مناسب نہیں ہے کہ آپ جائیں، اور بہتر یہ ہے کہ مدینہ چھوڑ کے آبادی چھوڑ کے باہر نکل جائیں۔ فرزند رسول نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں جاؤں گا اور حالات کا مقابلہ کروں گا، میں کوئی بزدل نہیں ہوں، حیدر کا راہ کا بیٹا ہوں، میں حالات کا مقابلہ کروں گا، لیکن جاؤں گا دربار میں تو مجھے اس کی نیت بھی معلوم ہے، لہذا پوری تیاری کے ساتھ جاؤں۔ روایت کے فقرات میں آئے بیت الشرف میں اور آ کے اعلان کیا ہاشمی جوانوں اٹھو، اسلحے اٹھاؤ، تیار ہو جاؤ، مسلح ہو کر میرے ساتھ چلو۔ 20 ہاشمی جوان مسلح امام حسین کے ساتھ اور آئے، دارالعمارہ کے دروازے کو روک دیا، مجھے بلایا گیا ہے، میں جاؤں گا، تم ٹھہرو، اگر میں تمہیں بلاؤں یا میری آواز بلند ہو جائے تو میری آواز کے بلند ہونے کو اجازت سمجھنا اور سب دربار میں داخل ہو جائے۔ یہ کہتے آئے بیت الشرف سے چلے اور دارالعمارہ میں داخل ہوئے، ہاشمی جوانوں کو دروازے پر روک دیا، پوچھا مجھے کیوں بلایا گیا؟ یہاں پر تاریخ میں فقرہ ہے، امام حسین نے جب دیکھا کہ مروان اور ولید دونوں بیٹھے ہوئے تو فرمایا یہ منظر دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کم از کم 2 مسلمان ایک جگہ متحد تو ہو گئے۔ یہ ایک اشارہ ہے تم دونوں کے باہمی اختلافات مجھے معلوم، مگر کوئی ایسا مسئلہ درمیان میں آیا ہے جس پر تم جیسے لوگ لڑنے والے، فساد کرنے والے اور متحد ہو گئے۔ یہ تو آج جب منظر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم دونوں ایک جگہ بیٹھے ہو، خیریت تو ہے؟ ولید نے کہا ہاں، بڑی عجیب و غریب خبر ہے اور بڑی منحوس خبر ہے اور بڑی سنگین خبر ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کا شام کے حاکم نے انتقال کیا اور یقیناً آپ کو اس کا افسوس ہوگا۔ امام حسین نے کہا تو مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ کہا اس لیے یزید حاکم ہو گیا ہے اور یزید نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا جائے۔ سلسلہ کلام کو نگاہ میں رکھیں گے، میں بیان تمام کر رہا ہوں، آپ سے بیعت طلب کی جائے۔ تو امام حسین نے کہا یہ بیعت کا کون سا وقت اور یہ مسئلے بیعت کے طے کرنے کا کون سا وقت ہے؟ آدھی رات کے وقت میں جانتا ہوں کہ حاکم تمہارا میری خفیہ بیعت پر راضی نہیں ہوگا، لہذا میں چاہتا ہوں کہ کل دن میں پھر اجلاس بلانا، تمام لوگ اکٹھا ہوں گے، وہاں گفتگو ہوگی تاکہ یہ طے ہو کہ اینا احق بالخلافہ، کہ ہم میں خلافت اور بیعت کا واقعی حقدار کون ہے، کسے بیعت کرنی چاہیے اور کس کے ہاتھ پر بیعت ہونی چاہیے، یہ کل دن میں طے ہوگا۔ ولید نے کہا آپ کی گفتگو بہت معقول ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ جیسے امام حسین نے اٹھنے کا ارادہ کیا ویسے مروان نے کہا ولید ہوش میں نہیں ہے، رات کے وقت حسین اکیلے مل گئے ہیں، اگر اس وقت بچ کے نکل گئے تو خون کی ندیاں بچ جائیں گی مگر حسین ہاتھ نہیں آئیں گے، بہترین موقع ہے کہ ان کا گلا کاٹ دے یا بیعت کرے یا قتل کر دے۔ تو یہ سننا تھا کہ فرزند حیدر کرراہ کو جلانا چاہیے۔ اب تو حضرونی فی القتل یبن سرطان، اور زن نیلگون چشم کے بچے تو مجھے قتل سے جلاتا ہے اور مجھے قتل کرے گا، انت تقتلنی ام ہوا، تو قتل کرے گا یہ کس کی مجال ہے؟
مریض نے کہا نہیں فرزند رسول میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، میں اپنے ہاتھوں پاؤں کے خون سے رنگین نہیں کر سکتا، میں اپنی عاقبت خراب نہیں کر سکتا، آپ تشریف لے جائیں۔ امام حسین اٹھ کے چلے۔ واقعہ یہاں تک تو آپ نے برابر سنا ہے، مگر اس کے بعد جو واقعے کا تتمہ ہے اس کو سنا کے اور میں مصائب کے چند کلمے گزارش کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ بہت مصاب ہوں تاکہ میرا سلسلہ بیان مکمل ہو جائے۔ امام حسین بیت الشرف میں واپس آئے صبح کے وقت۔ جب امام حسین گھر سے باہر نکلے تو مدینے کی گلی میں مروان سے ملاقات ہو گئی۔ مروان سے ملاقات ہوئی، مروان نے پہلا جملہ کہا حسین رات تم نے بہت ناعاقبت اندیشی سے کام لیا۔ اور میں کیا کہا کہ آپ نے رات بڑا ناتجربہ کاری کا فیصلہ کیا، بہترین موقع تھا، چپکے سے رات کے اندھیرے میں یزید کی بیعت کر لی، تمام خطرات سے نجات مل جاتی۔ یزید میں خوش ہو جاتا کہ حسین نے بیعت کر لی ہے اور جتنے انعامات چاہتے آپ کو مل جاتے۔ آپ نے ایسی گفتگو کی اور ایسی بات کی، بیعت کے لیے تیار نہیں ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس حالات زمانہ کا تجربہ نہیں۔ امام حسین نے کہا تو مجھ سے کیا کہہ رہا، کس کی بیعت کے بارے میں، کس کی بیعت کے بارے میں؟ کہ یزید کی بیعت کے بارے میں کہتا ہوں، مشورہ دے رہا ہوں، صلاح ہے، اب بھی غنیمت ہے، بیعت کر لیجیے۔ اب الفاظ بدل گئے، توجہ کریں گے، الفاظ بدل گئے۔ رات کے وقت امام حسین نے کہا تھا کہ تیرا حاکم میری خفیہ بیعت سے راضی نہیں ہوگا، لہذا فیصلہ دربار میں ہونا چاہیے۔ اب جب مروان نے مشورہ دینا شروع کیا اور سمجھانا شروع کیا تو فرزند رسول نے کہا علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامہ برائن مثل یزید، اسلام پر میرا سلام، امت کی یہ بات رکھتی ہے کہ ایسا حاکم سر پر سوار ہو جائے جیسے یزید۔ کون یزید؟ شارب الخمر، لاعب القمار، ایسا حاکم جو شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، بندر نچانے والا، محرم عورتوں سے بدکاری کرنے والا، ایسا اسلام کا حاکم ہو جائے تو ایسے اسلام کو دور سے سلام۔ اور اے مروان میرا فیصلہ سن لے، مثلی لا یباہی مثلا، انا اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، وہ معدن الرسالہ، ہم رسالت کا معدن ہیں، بنا فتح اللہ و بنا ختم، دنیا کی ابتدا ہم سے ہے، ہر امر کی انتہا ہم پر ہے۔ مثلی لا یباہی مثلا، مجھ جیسا بلند کردار انسان، خانواد نبوت کی جان، پیغمبر کا بیٹا اور ایسے فاسق و فاجر کے بیعت کرے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب میں اعلان واضح کر رہا ہوں، اب دوبارہ کسی جلسے کی ضرورت نہیں ہے، میرا اعلان سن لے۔ جہاں سے میں نے بیان شروع کیا نگاہ میں رکھیے گا، جو تاریخ کی کڑیاں میں لانا چاہتا ہوں اور یہی بیان مکمل ہو جائے گا۔ ایسا حاکم اگر امت کے سر پر مسلط ہو جائے تو اسلام پر دور سے سلام، اسلام کے باقی رہنے کا کوئی امکان نہیں۔ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مروان نے پھر سمجھانا چاہا، حسین میں پھر کہتا ہوں سمجھ لو، انجام بہت بڑا ہوگا، زندہ نہ رہ سکو گے، قتل کر دیے جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے، اب بھی غنیمت بیعت کر لو۔ بھائی یہ سننا تھا۔ اب فرزند رسول کو جلال آ گیا، فرمایا اور رشتے نجس، توجہ کیجیے گا، اس تلاش کو یاد رکھیے گا، یہ ریاضت سے ضائع نہ ہونے پائے۔ کیا فرمایا؟ اور رشتے نجس دور ہو جا، میرے پاس سے چلا جا، میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ تو رشت ہے اور ہم مرکز تطہیر ہیں۔ ہمیں نہیں پہچانتا، اپنے کو پہچان لے، تو رشت سے نجیس ہے اور ہم وہ ہیں کہ جس کی شان میں خدا نے آیت نازل کی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، رجس ہم اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا، تو ہم سے دور ہو جا، اس لیے کہ تو رجس ہے، ہم اہل بیت، تو رجس ہے، ہم اہل بیت ہیں۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ رشتہ تنہا گناہوں کا نام نہیں، رشتہ تنہا برائیوں کا نام نہیں ہے، رشتہ تنہا خباثتوں کا نام نہیں ہے، رشتہ تنہا برے اعمال کا نام نہیں ہے۔ ایسے افراد جو مجھے سمے رشت بن جائیں، یہ بھی کبھی اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتے۔ آج جو دنیا اہل بیت سے دور ہٹ رہی ہے، یہ الگ ہو جانا ہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ مرکز تطہیر ہے، یہ سب رشت ہے، رشت کبھی اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا۔ اگر رشت سے بچنا ہو تو اہل بیت کے قریب آ جاؤ۔ محمد